اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا بیٹا، خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ منورہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے اور کرن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک واقعہ میں ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تو مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہے، اور کیوں آپ سب نے ان کی وفاداری میں یہ خبر سن کر اپنے دندان نہ توڑے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا، پھر سوچا شاید وہ یہ والا دانت نہ ہو، تو میں نے اس گنتی میں اپنے سارے دانت توڑ لیے اور پھر ہی مجھے چین آیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے۔ انہوں نے اس حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ ان کی وفاداری کو دیکھا اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس چیز کا درس دے گئے، اور جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا سچا مخلص دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔